اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا موضوع بھی وہی ہے، عدلیہ اور حکومت کا آپس میں ٹکراؤ۔ اور آج جو اہم میٹنگ ہوئی ہے، اہم اجلاس ہوا ہے اسلام آباد میں، میاں شہباز شریف لاہور میں میاں شہباز شریف کے گھر ماڈل ٹاؤن میں، تو اس پہ ڈسکس ہوگی۔ اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ جو کہ اب عدلیہ کے اندر بھی مشکوک ہو چکا ہے اور عدلیہ کے باہر بھی مشکوک ہو چکا ہے، وہ اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے کہ نہیں جی ہم فل کورٹ نہیں بنائیں گے۔ عطا بندیال اپنی بات پہ اڑا ہوا کہ نہیں جی فیصلہ ہم تینوں نے ہی کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہم تینوں خان کو ہر موقع پہ ریلیف دیتے رہے اور ہم تینوں نے ہی دینا ہے۔ فل کورٹ بن گیا تو پھر خان کو ریلیف نہیں مل سکے گا، وہ اپنی بات پہ قائم ہے کیونکہ نوٹ جو پکڑے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ آ جائیں، میری وہی شروع میں اپیل ہے کہ میں آخر میں ربی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، ماہ رمضان، اور آج پہلا عشرہ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ آج دوسرے عشرے کا پہلی سحری ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ انشاءاللہ آخر میں دعا کرواتا رہتا ہوں، اس میں آپ سب شامل ہو جایا کریں۔ پتہ نہیں کس کی آمین کہنے سے سب کے بنے ہوئے، میرے سمیت سب کے بگڑے ہوئے کام حل ہو جائیں۔ وہ مالک پتہ نہیں، وہ غفور الرحیم ہو سکتا ہے، جس کو ہم سب سے ناکارہ سمجھ رہے ہوں وہ اس کے نزدیک سب سے بہترین ہو، اور اسی کی بات پہ وہ اسی کے آمین کہنے سے وہ ہم سب کے مسئلے بھی حل کر دے، کیونکہ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو اب میری آپ سب سے اپیل ہے کہ آخر میں دعا میں لازمی طور پہ حصہ لیا کریں اور آمین آمین بولا کریں، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ اس دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ تو پھر میری آخر میں سٹارٹنگ میں وہی اپیل ہے کہ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ اور میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور میرے پاس یہ اعزاز ہے کہ میں ایک پاکستان کا سب سے سینئر صحافی کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے 1975 میں اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا نوائے وقت اخبار میں عارف نظامی صاحب کے ساتھ۔ اتوار کا اداریہ میں لکھا کرتا تھا اور بڑے شوق سے لوگ پڑھتے تھے۔ تو اب یہ اب میرا چینل نہیں، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ میری ایک ہی اپیل ہے کہ اگر آپ لوگوں نے حق سچ دیکھنا ہے، جو 100% حقیقت ہوتی ہے نا، اسی کو دیکھنا ہے، تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں، اور جو اشتہار چلتے ہیں 5-10 سیکنڈ کے اس کو سکپ نہ کیا کریں، وہی انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ لازمی طور پہ جتنی بھی نوجوان نسل ہے ان سے میری اپیل ہے کہ خدا را اپنے ملک کا سوچیں، اپنے ایجنسیوں کا سوچیں، اپنی فوج کا سوچیں، ان غداروں کا مت سوچیں۔ یہ تو بکے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے بھاگ جانا ہے باہر، تو ان کا نہ سوچیں، اپنے اداروں کا سوچیں، اور یہ غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، ان کا بالکل نہ سوچیں۔ میں ایک ایک قطرہ ڈالتا جا رہا ہوں اور انشاءاللہ کافی حد تک مجھے کامیابی ملی ہے، اللہ نے کامیابی دی ہے کہ اب بچے سمجھ گئے ہیں کافی حد تک کہ بھائی یہ ہمارے آرمی مضبوط ہے تو ہم بھی مضبوط ہے۔ آرمی ہماری کمزور ہو گئی تو پھر ہمارا ملک اللہ نہ کرے ملک ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، پھر ہم انڈیا کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی آرمی کا ساتھ دیں اور زیادہ سے زیادہ ساتھ دیں، کھل کے ساتھ دیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا چینل ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں گروپوں میں، اور کوشش کیا کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے نا لوگوں سے چینل کو سبسکرائب کروائیں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ جتنا سبسکرائب ہوگا اتنا زیادہ پھیلتا جائے گا، اتنا زیادہ معلومات ملے گی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ویڈیوز دیکھیں، پھر لائک کریں،
پھر کمنٹس کریں، اور پھر اس کو سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اس کے بعد اب آ جائیں جی اصل موضوع کی طرف۔ ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا ہے لاہور زمان پارک میں، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے گھر میں، جس میں میاں نواز شریف نے اور آصف علی، میاں نواز شریف نے انگلینڈ سے ویڈیو کے ذریعے شرکت کی ہے، اور آصف زرداری نے دبئی سے ویڈیو کال کے ذریعے شرکت کی ہے۔ تو اس میں تمام جماعتوں نے شرکت کی ہے، جتنا بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں نا، سب نے شرکت کی ہے، اور سب اس بات پہ ایک ایک نقطے پہ متفق ہوئی ہیں، اور سب نے اس پہ شہباز شریف کو، نواز شریف کی آواز میں آواز ملا کے، آصف زرداری کی آواز میں آواز ملا کے، ایک پیج پہ سب نے اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس 3 رکنی بینچ کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کیا جائے، اور ان کو اس حد تک مجبور کر دیا جائے کہ یہ فل کورٹ بنانے پہ مجبور ہو جائیں۔ ویسے جلدی جلدی مجھے امید نہیں ہے بنانے کی، کیونکہ نوٹ ہی اتنے زیادہ لگے ہوئے ہیں نا کہ جلدی جلدی نہیں مانے گا یہ بندیال۔ کھربوں ڈالر آئے ہوئے ہیں باہر سے، ایسے تو نہیں خان صاحب جو ابھی تک پیش نہیں عدالتوں میں ہو رہے ہیں، کس وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ جو ان کا فارن فنڈنگ اکاؤنٹ جو پکڑے گئے ہیں، ہماری ایجنسیوں کو سلام ہے، ہماری آئی ایس آئی کو سلام ہے کہ انہوں نے یہ کیس پکڑے ہیں، اور اس میں پورے پروف مل چکے ہوئے ہیں کہ اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی ہے عمران نیازی کو، امریکہ سے ہوئی ہے، اور انڈیا سے ہوئی ہے، اور انڈیا کے پکے پروف بھی مل گئے ہیں، سب کچھ مل گیا ہوا ہے۔ اور یوتھیوں کے لیے اچھا، ایک یوتھیا نیکسٹ اگر اس نے اس طرح کی بکواس کی نا، جو بکواس آج اس نے کی ہے میری پچھلی ویڈیوز میں، تب میں اس کا نام لے کے سب کو بتا دوں گا، 26 کروڑ عوام کو بتا دوں گا کہ یہ وہ بے غیرت انسان ہے جو اس امید پہ آس لگائے بیٹھا ہے کہ عمران نیازی یا بشرا بیگم کو، پنکی پیرنی کو طلاق دے کے اس کی ماں سے نکاح کرے گا۔ نہیں کرنا ہے اس نے نکاح، بشک اپنی ماں پیش کرو، جا کے جہنم میں جاؤ تم بھی اور تمہاری ماں بھی اور تمہارا خان بھی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں تم لوگوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں کسی قسم کا وہ نہیں کرتا رہتا ہوں، بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک آدھ گندی نسل کا بھی ہوتا ہے نا بیچ میں، جس کو خارش ہوتی ہے، اور اس کی خارش میں ایسے طریقے سے نکلواؤں گا نا کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ وہ کس کے ساتھ پنگا کر رہا تھا۔ تو اب آ جائیں جی، میں انشاءاللہ اپنی فوج کا ترجمان ہوں، میں اپنی فوج کے لیے لڑ رہا ہوں، اور ہماری فوج کو مضبوط کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور یہ غدار جو ہے نا، یہ غدار چند ایک غداروں میں سے یہ سب سے بڑا غدار ہے۔ نیکسٹ میں اگر اب اس نے بکواس کی نا، تو نیکسٹ میں اس کا سارا کچا چٹا کھول کے رکھ دوں گا کہ کون سے دھرنے کی پیداوار ہے یہ، اور اس کی ماں کون سے کوٹھے پہ بیٹھتی ہے اور کیا کچھ کرتی ہے، اور کس طرح لڑکیاں آگے یہ سپلائی کرتا ہے دھرنوں میں، پوری تفصیل اس کے نام کے ساتھ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا اگر اب اس نے پنگا کیا۔ یہ میری طرف سے لاسٹ وارننگ ہے اس بندے کو۔ تو باقی جہاں تک یہ سوال ہے کہ یہ مجھے اتنا کمزور نہ سمجھے، میرے اللہ میرے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کی ذات پاک ہوتی ہے نا، وہ ہرگز کمزور نہیں ہوتا ہے، وہ سب سے طاقتور ہوتا ہے۔ وہ جتنا طاقتور وہ بندہ ہوتا ہے نا جس کے ساتھ وہ ذات پاک ہوتی ہے، اس سے طاقتور میں کہتا ہوں جی پوری دنیا بھی مل کے آ جائے نا تو اس کا کچھ نہیں اکھاڑ سکتی ہے، اس کا ایک بال تک نہیں اکھاڑ سکتی ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے، یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ تو اب آپ آ جائیں جناب، یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں کل جناب جائیں پیش ہوں گے، نہ سوری، پیر والے دن پیش ہوں گے اٹارنی جنرل، اور وہ جا کے عدلیہ اسی گروپ کے سامنے پیش ہو کے اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے، ان تمام پارٹیوں نے جو فیصلہ کیا اس کو بیان کریں گے، اور ادھر ہی کھڑے کھڑے اس 3 رکنی بینچ پہ عدم اعتماد کر کے وہاں سے نکل آئیں گے۔ یہ بہت بڑی یقین جانیے بدنامی کا باعث ہے بندیال صاحب کے لیے کہ ان کو، بھائی کتنے سال، کتنے 5-6 مہینے تو رہ گئے ہیں، تھوڑی کمائی کر لی، اب بس کر دو، اب عزت بچاؤ اپنی،
لیکن وہ جو پیچھے جنہوں نے نوٹ لگائے ہوئے ہیں نا وہ نہیں نہ چھوڑنے دے رہے ہیں نا۔ اچھا دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا ایک بندہ حد سے زیادہ ڈھیٹ ہو جائے نا تو اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ یہ بندیال حد سے زیادہ ڈھیٹ ہو چکا ہوا ہے۔ دیکھیں وہ اس جج کو جو کرپٹ ترین جج ثابت ہو چکا ہوا ہے، جس کا بالکل ویڈیوز میں اور سب ہر چیز ویڈیوز موجود ہیں، آڈیو موجود ہیں، اور وہ اس نے محمد خان بھٹی نے جس کا نام لے کے کہا ہے کہ بھائی یہ بندہ کرپٹ ترین بندہ ہے، اور اس کا بار کونسلوں نے بھی اس کے خلاف اپیل وہ بھیجا ہوا ہے۔ اور یہ ڈیٹھا آدمی اس کو ساتھ بٹھا کے کہہ رہا ہے بھائی اس کی ویڈیو برآمد ہوئی تو کیا ہوا، اس کے اگر آڈیو آ گئی تو کیا ہوا، اس کے خلاف ریفرنس دائر ہو گیا تو کیا ہوا ہے۔ مطلب اس بندے میں ہر مرتبہ کہتا ہوں نا، اس میں غیرت کا آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ ان تینوں ججوں میں، ان میں تینوں میں غیرت کا آپشن کوئی نہیں ہے۔ اور دو وہ ہیں جو کرپشن کی وجہ سے نکالے گئے ہیں، جن پہ ریفرنس دائر ہوا ہے، یہ بھی ان میں شامل ہے۔ یہ 5 تھے، تو 5 یہ، اور باقی جو ہے نا سیشن کورٹ میں جو ہے نا یہ سب ایک پورا گروپ ہے جن کے پیچھے وہ عالمی طاقتیں اور ڈالر ہیں۔ ڈالر دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، اور یہ دھڑا دھڑ ڈالر ان کے دبئی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اور یہ یہاں پہ ان کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں اسی طرح۔ تو بھائی ساری دنیا کے لیڈر جو ہے نا پیش ہوتے ہیں، فیس کرتے ہیں اپنے کیسوں کو۔ نواز شریف نے فیس نہیں کیا تھا، شہباز شریف نے فیس نہیں کیا تھا، شاہد خاقان عباسی نے فیس نہیں کیے تھے کیس، آصف زرداری نے فیس نہیں کیے تھے۔ آصف زرداری کی بہن ہاسپٹل میں ایڈمٹ بیماری کی حالت میں، اس کو ہاسپٹل سے اٹھا کے لے کے گئے تھے، اس نے فیس نہیں کیے تھے کیس۔ عورتیں ہو کے مریم نواز نے پیش نہیں کیے تھے۔ یہ تو اجڑا عورتوں سے بھی گیا گزرا ہے کہ جو ڈر کے مارے عدالتوں میں کو فیس نہیں کر رہا ہے۔ جیل جانے سے اتنا ڈر لگتا ہے تو مت کرو سیاست، سیاست تو نام ہی ہے دوسرا جیل۔ جیل تو مردوں کے لیے، وہاں بھی تو مرد ہی ہے نا، کیوں ڈر رہا ہے؟ اگر خان صاحب نے کچھ، یوتھیوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہارے لیڈر نے کچھ نہیں کیا تو پھر ڈر کس بات کا ہے، کس چیز کا ڈر رہا ہے؟ وہاں پہ تو جتنے بھی جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اسی کے ہی بکاؤ جج ہیں، اسی کے سپورٹ کرنے والے جج بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی ڈر رہا ہے کیوں؟ مرد نہیں ہے؟ یا آپ لوگوں کی طرح وہ بھی ہے؟ لیکن میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، میری بات ماننے والے، سننے والے میرے بچے ہیں، ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اور جو بغیرتی پہ اتر آتے ہیں نا تو ان کی پھر میں نسلوں کا بھی کچا چٹا کھول کے رکھ دیا کروں گا میڈیا پہ ہی۔ پھر وہ لوگوں کے سامنے منہ چھپاتے پھریں گے نا، میں ان کے پورا ریکارڈ نکال کے رکھ دوں گا ان کے پکچر سمیت۔ وہ مجھے اتنا کمزور نہ سمجھے، میرے ساتھ وہ ذات پاک ہے، جس کے ساتھ وہ ذات پاک ہوتی ہے نا وہ سب سے طاقتور ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ اس وقت سب سے، پوری دنیا کا اگر سب سے طاقتور کو بندہ ہے نا تو وہ میں ہوں۔ میرے ساتھ اللہ کی ذات پاک ہے، میں صرف اس ذات پاک سے ڈرتا ہوں۔ اپنے ملک کا وفادار ہوں، اپنی آرمی کا وفادار ہوں، اپنی ایجنسیوں کا وفادار ہوں، اور انشاءاللہ جب تک میرے جسم میں ایک قطرہ بھی خون کا ہے نا، میرے جیسی ہزاروں جانیں اس ملک پہ قربان۔ یہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں۔ یہ ملک یوتھیوں نے نہیں بنایا تھا، یا یوتھیوں کے باپ دادوں نے نہیں بنایا تھا، یہ ملک بڑی قربانیوں سے بنا تھا، یہ ہمارے بڑے آباء و اجداد نے بنایا تھا۔ کیوں، کس طریقے سے بنا تھا؟ اس میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی، لاکھوں بچیوں نے اپنی عزتیں قربان کی، لاکھوں لوگ گھروں سے بیگار ہو کے اپنی جائیداد چھوڑ کے ایک شلوار قمیض جو کپڑے تن کے ساتھ لگے ہوئے تھے ان کپڑوں میں ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ یہ تب بنا تھا، یہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں بنا تھا کہ جس کا دل چاہے اٹھ کے عالمی طاقتوں کا ایجنٹ بن کے ملک کو تباہ کرنا شروع کر دے۔ تو باقی انشاءاللہ جس نے اس ملک کو تباہ کیا ہے نا، چاہے جس بھی پارٹی سے ہو، میں نے یوتھیوں کو اتنی عقل یا کرتوت، خاص طور پر اس یوتھیوں کو اتنی عقل یا کرتوت نہیں ہے کہ میں نے کبھی پی ٹی آئی کا نام لے کے نہیں کہا، میں سب پارٹیوں کو کہتا رہتا ہوں، جس پارٹی نے بھی اس ملک کو تباہ کرنے میں حصہ لیا ہے نا، اللہ اس پارٹی کو، اس کے سربراہ کو اور اس کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کرے۔ اور جن ججوں نے حصہ لیا اللہ ان کی نسلوں کو اور ان کو بھی تباہ و برباد کرے۔ جن جرنیلوں نے حصہ لیا یا جن سیاستدانوں نے حصہ لیا اللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کرے۔ یہ ایک 75 سال کے بزرگ آدمی کی اس وقت رات کے 1:45 بج رہے ہیں، تہجد کا ٹائم ہے، اور صبح آج 11ویں جو ہے نا سحری ہوگی۔
تو یہ قبولیت کا ٹائم ہے، یہ میرے دل سے دعا ہے 75 سال کے ان سفید بالوں کے اس کے ساتھ دل سے دعا ہے، ان کو بددعا ہے کہ یہ انشاءاللہ ان کی نسلیں بھی تباہ ہوں گی جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، چاہے جس بھی پارٹی سے ہو۔ میں کسی ایک پارٹی کا نہیں کہہ رہا ہوں، جس بھی پارٹی سے ہو، جس نے بھی اس کو اس حال تک پہنچایا ہے، اور اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد اسی طرح کرے جس طرح انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے۔ اور اب آپ آ جائیں جناب، دیکھیں اب بندیال صاحب کے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے جو سب سے بڑی ان کے خلاف جو ہے نا، یہ اتنی اہمیت ان کی نہیں ہے، یہ جو حکومتی وہ ہے نا، اس کے وہ نہیں لے گا، وہ اس کو اندر سے سپریم کورٹ کے اندر سے جو پریشر ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ تمام جج ایک طرف ہو گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے، اور یہ 3 جج ایک طرف ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ فل کورٹ بن گیا تو ہم پھر 3 اور جج ایک طرف ہوں گے اور باقی پوری کی پوری سپریم کورٹ ایک طرف ہوگی، اس لیے یہ فل کورٹ نہیں بنا رہا ہے۔ اس کو اندر سے پریشر ہے، اب وکیلوں کا بھی پریشر آنا شروع ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہ بنائے گا بینچ، یا بینچ بنائے گا یا استعفیٰ دے گا، دونوں میں سے ایک کام کرے گا ضرور۔ تو کیونکہ ابھی وہ کیا نام ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی کا جو انہوں نے جو نوٹ لکھا تھا نا، وہ اس کا بھی فل آ گیا ہے، تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے۔ جو تفصیلی فیصلہ ہے نا اس میں انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ جناب یہ 3-2 کا فیصلہ ہرگز نہیں ہے، یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، اور یہ ریجیکٹ ہو چکی ہوئی ہے اپلیکیشن، یہ نوٹس لیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ جو سلو موشن نوٹس لیا ہے نا، یہ سلو موشن نوٹس بنتا ہی نہیں ہے، یہ نوٹس لینا بنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کس قانون کے تحت پھر یہ رٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی نہیں جی ہم 3 ہی فیصلہ کریں گے؟ بھائی تم لوگوں کی تو وہ تمہارے اپنے ہی ججوں نے، اپنے ہی ادارے نے سر سے پاؤں تک تمہیں ننگا کر کے رکھ دیا ہے کہ بھائی وہ 3-2 کا فیصلہ نہیں ہے، وہ 4-3 کا فیصلہ ہے۔ اب مانو یا نہ مانو، یا تم اپنے آقاؤں کے ساتھ کس طرح نبڑو گے، کس طرح ان کو پیمنٹ واپس کرو یا نہ کرو، وہ تمہاری ٹینشن ہے، اس میں پاکستانیوں کا کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہمیں غرض ہے تو پاکستان کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ پاکستان کو ڈبونے میں، تباہ کرنے میں جو عالمی طاقتیں ہیں نا، یہ بھی ان کے ایجنٹ ہیں تینوں، اور بھی ہیں کافی، یہ کافی جج ہیں، سیشن میں ہیں، ہائی کورٹ میں ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، کافی جگہ پہ ہیں جو نوٹ لے کے بک جاتے ہیں۔ یہ بکاؤ جج جتنے بھی ہیں نا، یہ سب کے سب یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ملک آگے ترقی کرے۔ بھائی ہم نے کہا تھا وہ خان صاحب کو کہ اسمبلیاں توڑو، جو 80 ارب روپیہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے، یا خان صاحب کے باپ کا پیسہ ہے، یا ان سب کے باپ کا پیسہ ہے، جو چاہتے ہیں کہ بھائی فواد چودھری کے باپ کا پیسہ ہے کہ بھائی یہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے، ہم ٹیکس پیئر ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں، یہ تو ٹیکس چور ہیں، ٹیکس کا پیسہ کھانے والے لوگ ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ 80 ارب روپیہ اس پہ لگے گا، جھوٹ بولتے ہیں یہ کہ 20 ارب لگے گا، نہیں 80 ارب لگے گا، چلے مان لیتے ہیں کہ 20 ارب لگے گا۔ بھائی 20 ارب روپیہ تم اپنے والد صاحب کے گھر سے لے کے آؤ نا، یا اپنی بیگمات، جن بیگمات کے کہنے پہ فیصلے کرتے ہو، ان بیگمات کو جا کے کہو نا کہ بھائی اپنے جو وہ حرام کے پیسوں کے زیور بنے ہوئے ہیں نا، وہ بیچ کے ہمیں 2 پیسے تھا کہ ہم الیکشن کروا کے اپنی ان طاقتوں کو خوش کریں جن کے نوٹ ہم نے لیے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس طرح کھل کے سامنے آؤ نا، اپنی جیب سے دو اور کراؤ الیکشن، یا پھر بہت زیادہ حد ہے نا تو ریزائن دو اور آ جاؤ، تمہیں بھی اندازہ ہو جائے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو کے الیکشن لڑو، یہاں سے ریزائن دو، پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ، الیکشن لڑو۔ اور اس کے بعد اب 2 بندے اور ہیں، وہ شامل تو پیپلز پارٹی میں ہیں، لیکن روز ان کی بکواس سن سن کے کان تنگ آ گئے ہیں جی، کان پک گئے ہیں کہ خان صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، خان صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اعتزاز احسن ہے، کیونکہ اعتزاز احسن بھی قادیانی ہے، تو اس نے قادیانیوں کو اپنی بیٹی بھی دی ہوئی ہے، تو اعتزاز احسن ہے، اور ایک وہ ہے جسٹس کھوسا، نہ کیا نام ہے، یہ کھوسا صاحب پنجاب کے ہیں جو،
سابقہ گورنر بھی رہ چکے ہیں، وہ پیپل پارٹی میں ہیں۔ ان دونوں کو چاہیے کہ اب کھل کے پارٹی کو پیپل پارٹی سے ریزائن دیں، اللہ حافظ کہیں، اور کھل کے اپنی پارٹی میں جا کے اس کو سپورٹ کریں خان صاحب کو، تاکہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے کہ شہیدوں کی پارٹی چھوڑ کے غداروں کی پارٹی میں جانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اب آ جائیں جناب، یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے، اچھا ان کو بھی نوٹ لگے ہوئے ہیں فری میں، یہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اعتزاز حسن تو فری میں اپنے سکے بیٹے کا یا بیٹی کا کیس ہو نا، وہ بھی فری میں نہیں لے گا، وہ تو پیسوں کا پتر ہے یہ۔ اور اسی طرح کھوسا صاحب کا بھی یہی حال ہے، یہ دونوں وکیل ہیں، بڑی چوٹی کے وکیل ہیں، لیکن بغیر پیسوں کے یہ اپنے گھر کے فیملی ممبر کا بھی کیس نہیں لیتے ہیں۔ ظاہر ہے پھر ان کو بھی دیے گئے ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں الزام نہیں کسی پہ لگاتا ہوں، لیکن اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیے ہیں یا نہیں لیے، لیکن لگ ایسا ہی رہا کہ ایسے ہی نہیں کوئی اپنی ایک پارٹی میں رہ کے دوسری پارٹی کی حمایت کرتا ہے اور کھل کے حمایت کرتا ہے، ویسے ہی نہیں ایک آدھ بیان دے دیا تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جو ڈیلی کھل کے حمایت کر رہا ہو نا، اس میں پھر تھوڑا سا اس کا کردار مشکوک ہو جاتا ہے کہ بھائی یا تو لیے ہوئے ہیں یا پھر اس پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، دونوں میں سے ایک کام ہوتا ہے۔ تو باقی جو ہے نا، اب بندیال صاحب کے پاس دو ہی راستے بچے ہیں، یا فل کورٹ بنا لیں، اس میں عزت ان کی رہ جائے گی، اور اس میں پہلے ڈسکس کر کے اس پہلے والی اس کو ختم کریں، اس کو نوٹس کو ختم کریں، کیونکہ وہ تو نوٹس جو آپ لوگوں نے لیا تھا وہ تو ختم ہو گیا، 4-3 کی اکثریت سے ریجیکٹ ہو چکا ہوا ہے، اس پہ تو لکیر پھر چکی ہوئی ہے، تو اب اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں بنتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اب آپ آ جائیں جناب، کیا نام ہے اس پہ کہ آگے کیا کرنا ہے۔ آگے دو ہی صورتیں ہیں، یا فل کورٹ بنے گی یا پھر یہ عزت سے ریزائن دے کے گھر چلے جائیں بندیال صاحب، اور یہ معاملہ جو ہے نا قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر چھوڑ دیں، وہ جانے تو پھر یہ جانے۔ اور پاکستان کے عوام کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ کہتے ہیں نا جی، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہ نیازی صاحب کے نصیب میں اس نے ذلت لکھ دی ہوئی ہے، یوتھیوں کے نصیب میں ذلت لکھ دی ہوئی ہے، سو روز ذلیل ہو رہے ہیں، آگے بھی ہوتے رہیں گے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ جو اچھے لوگ پی ٹی آئی میں ہیں یا اچھے بچے جو اپنے حق لال کا اصل خون ہے اپنے باپ کا، وہ تمیز کے دائرے میں میرے ساتھ بات کرتے رہتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی، لیکن تمیز کے دائرے میں، اور ان کے لیے دعا ہی نکلتی ہے۔ میرے بزرگ آدمی کے دعا کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن پاک میں، کہ اب یوتھیوں نے کبھی قرآن کھولا ہو پڑھا ہو تو ان کو پتا ہو نا، کہ یہ بغیرت نسل کے جو یوتھی ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سفید بالوں والوں سے حیا کرتا ہوں، تم بھی ان سے حیا کرو اور ان کی عزت کرو، کیونکہ میں ان کی عزت کرتا ہوں اور میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں، تم ان سے دعا کے لیے کہو، ان کی دعائیں لو۔ اور اس میں اب بہت سارے پی ٹی آئی کے بچے ہیں، جوان ہیں، ینگ ہیں، جو کہ میرے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، میں اچھے طریقے سے ان سے بات چیت کرتا ہوں، اچھی گفتگو ہوتی ہے، اور آخر میں میں ان کو دعائیں بھی دیتا ہوں۔ میں کسی کو مجبور نہیں کرتا رہتا ہوں کہ تم پی ٹی آئی چھوڑ دو یا پی ٹی آئی سے نکل جاؤ، وہ ہر ایک کا اپنا ذاتی فعل ہوتا ہے، کسی کو بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں ان کو یہی سمجھاتا رہتا ہوں، بیٹا اخلاق کا دائرہ نہ چھوڑنا، اور دوسرا نمبر اپنی فوج کے خلاف کبھی نہ جانا، اپنی ایجنسیوں کے خلاف کبھی نہ جانا، اور اس ملک کے خلاف کبھی نہ جانا، بس یہ میں بس یہ بات کہہ کے نا، تو میں ان کو دعائیں دے کے نا تو ختم کر دیتا رہتا ہوں بات، یہاں تک میری بات ہوتی رہتی ہے۔ تو اس سے آگے جو ہے نا، اب آپ آ جائیں جناب کہ یہ دیکھیں مردم شماری ہو رہی ہے، کون سا ایک جاہل سے جاہل آدمی بھی ہے نا، اس کو بندیال کو پتہ نہیں کس نے اٹھا کے جج بنا دیا۔ اچھا ایک اور بات میں آج بتا دوں نا، اس کی یہ ڈگری بھی جعلی ہے جس پہ اس نے وکالت شروع کی تھی، وہ آج اس کی وکالت والی ڈگری چیک کرائیں نا، وہ اس کے تو وہ جعلی نکلے گی۔
جو जाली डिग्रियां लेके वकालत नामे जाली बना के जो वकील बने थे, उनको हमने उठा के तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया, तो फिर ऐसे ही फैसले आएंगे, ऐसे ही बेंच बनेंगे और ऐसे ही बिकेंगे। जैसे वो सरेआम उसने महमूद खान भट्टी ने कहा कि हाई कोर्ट के ये जज, पूरे हाई कोर्ट जो है ना, लाहौर हाई कोर्ट 60 अरब में बिकी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इतने में बिकी, और सुप्रीम कोर्ट के ये ग्रुप जो 3 का ग्रुप है ये इतने में बिका है। उसने एक एक बंदे का नाम ले लेके कहा है। फिर भी इनको अगर गैरत नहीं आ रही है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। फिर वही मेरा वो आ जाता है कि इनमें गैरत वाला ऑप्शन ही नहीं है। तो अब आज आ जाए जनाब के वहाँ मुझे एक दो बंदों ने कहा कि भाई आप हाजी साहब एहतियात किया करें, आप खुल के बात करते हैं। मेरा काम ही, सहाफत का काम ही यही है कि खुल के अलिफ से ये तक अवाम के सामने रख देना, बीच में डंडी नहीं मारनी, अपनी तरफ से कुछ शामिल नहीं करना, कोई मिर्च मसाला उसमें नहीं डालना, जो हकीकत है वही बयान करनी है आगे। इसको कहते हैं सहाफत। और यूथियों को अब क्या पता सहाफत क्या चीज़ है। मैं तो 1975 से हूँ ना। वो इनको चाहिए वो इमरान नज़ीर जैसा साफी, जो कि ये इमरान खान की हुकूमत आने से पहले टीचर से मोटरसाइकिल पे होता था, और आजकल उसकी 10 जगह पे कोठियां हैं, 10 जगह पे उसके कार बिजनेस है पूरे मुल्क में फैले हुए। ऐसे जो है ना वो यूथियों को चाहिए, या साबर शाकर जैसे, या औरिया जान मकबूल जैसे बिकाऊ लिफाफा खोर चाहिए। उनसे ये खुश होते हैं, हाँ 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 ये बड़े अच्छे लोग हैं। अग सच जो है ना, हर एक किसी को सच आजम नहीं होता है, क्योंकि सच कड़वा होता है। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि सच के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। झूठ के पाँव नहीं होते हैं, वो आज नहीं तो कल बेनकाब हो जाना होता है, और सच ने सामने आ जाना होता है। देखें किस तरह खान साहब दूसरों को कह रहे थे ना, चोर डाकू फलान चोर, कन्फर्म चोर साबित हो गया है। इसका बाप भी चोर था, ये भी चोर साबित हो गया है, और कन्फर्म जो है ना ऐसी। अच्छा एक बात और बता दूं यूथियों को मैं, कि खान को भी वही बीमारी लग गई है जो मुशर्रफ को लगी थी। और ये बीमारी किस तरह लगती है, ये आगे और पीछे दोनों साइडें इस्तेमाल करने से लगती है। खान साहब अपनी पीछे वाली साइड भी इस्तेमाल करवाते थे, और आगे वाली साइड पे वो गलत औरतों को इस्तेमाल करते थे, जो कि पहले से ही इस बीमारी की बीमारी हुई होती थी। इसलिए वो बीमारी अब इनको भी लग चुकी है। इनके वकील ने एक कोर्ट में भी बताया था कि, और बड़ी अंदर की खबर है और कंफर्म खबर है कि खान को ये बीमारी लग चुकी हुई है। लेकिन मैं किसी के लिए नहीं कहता हूँ, वो उसका और अल्लाह का मामला है। मैं किसी की ज़ात पे नहीं कहता रहता हूँ, ना मैं कभी किसी की ज़ात पे जाता हूँ। देखें ये यूथिया मरीम नवाज के बारे में क्या कुछ कहते रहते हैं। मेरे ज़ुबान से कभी सुना है कि इमरान की बीवी के बारे में, या वो उसकी बीवी जो जुमाइमा है उसके बारे में? ये पिनकी पीरनी इसकी बीवी नहीं है, ये इसका निकाह ही नहीं हुआ है, ये इसने बतौर दाश्ता रखी हुई है। ये मानिका की बीवी है, इसकी बीवी नहीं है। और ये पिनकी पीरनी जो है ना, ये क्लब डांसर है, ये कोई घरेलू औरत भी नहीं है। तो उसके जो जमाइमा है ना, उसके बारे में मैंने कभी कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए हैं, ना ही उसकी बेटी के मुताल्लिक कभी कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और ना ही करूँगा। क्योंकि हमारे जिस्म में ख़ानदानी खून शामिल है, हम अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छे ख़ानदानी लोग हैं। हम उन उन लोगों के साथ नहीं शामिल होंगे जो कि घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जो धरनों की पैदावार होते हैं, जिनके बाप का पता ही नहीं होता है, जिनकी माँ का पता ही नहीं होता है कि कौन से चौक में चारपाई रख के बैठी हुई थी, कितने आए और कितने गए और ये पैदा हुए। बाप का पता ही नहीं होता है, जिनका शजरा ही पता नहीं होता है। तो ऐसे लोग घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। जो अच्छा ख़ानदानी खून होता है ना, वो हमेशा दूसरों की बहन बेटियों की इज़्ज़त करता है। तो जो सच होता है ना, मैं वही बयान करता रहता हूँ। जो हक सच होता है ना, उसको छुपाता नहीं हूँ। चाहे मुझे उसके लिए ना जितनी मर्ज़ी मुखालफत बर्दाश्त करनी पड़े ना, मैं करता हूँ। लेकिन एक एक बंदे ने किया पंगा कुछ, वो भी आज की उसमें, लेकिन उसको मैंने जवाब तो दे दिया है, कि मैंने लास्ट वार्निंग भी दे दिया है कि नेक्स्ट मैं उसका सारा कच्चा चट्टा मीडिया पे खोल के रख दूंगा उसकी तस्वीर के साथ। फिर उसने जो मेरा उखाड़ना होगा ना, उखाड़ लीजिएगा। तो मैं पंजाब में उस जगह पे भी पहुंच गया हुआ हूँ, और उसको मैं इतना बता दूं ना, कि मेरा एक बेटा आर्मी में ब्रिगेडियर है,
اور ایک بیٹا جو ہے نا میرا تھوڑا نیچے ہے، کیپٹن ہے، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایک بیٹا دبئی گورنمنٹ میں پہلا پاکستانی ہے جو ویزا سیکشن کا انچارج ہے۔ الحمدللہ ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہم بکاؤ لوگ نہیں ہیں، اللہ کا کرم نوازی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو شروع سے ہی اصول پسند لوگ ہیں، اس ملک کے وفادار ہیں، آرمی کے وفادار ہیں، اور اپنی ایجنسیوں کے وفادار ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اس بلاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ عقل دے دے ان تین ججوں کو، تو وہ یا تو فل کوڈ بنا دیں یا پھر ریزائن کر کے تو یہ معاملہ جو ہے نا قاضی فائز عیسیٰ کے سپورٹ کر دیں، دونوں میں سے ایک کام وہ کر دینا تو پھر ان کی جان بچ سکتی ہے۔ سوری، جان کہہ رہا ہوں کہ ان کے پھر کچھ بچت ہو سکتی ہے، ورنہ جو ہے نا مشکل ہو جائے گا ان کا آگے چلنا، کیونکہ ان کا اندر سے بھی پریشر ہے اور دوسری تمام پارٹیوں کا بھی پریشر ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب دعا کے لیے، اور میں سب سے اپیل کرتا رہتا ہوں کہ اس دعا میں لازمی شامل ہوا کریں، پتہ نہیں کس کا نصیب کس کے ساتھ، کس کے آمین کہنے کس پہ جڑا ہوا ہے، اللہ سب کی بخششیں کرے اور سب کی دعائیں منظور کرے، آمین ثم آمین۔ آئے مل کے دعا کرتے ہیں اس ملک کے لیے اور اس ملک کے 26 کروڑ عوام کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ قبولیت کا ٹائم ہے، قبولیت کا دن ہے، قبولیت کا مہینہ ہے، یا اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور ملک کی تمام ایجنسیوں کی حفاظت فرما، ایجنسیوں میں جو ہمارے بچے کام کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، اور یا اللہ خاص طور پہ ہمارا جو آرمی کے چیف ہیں حافظ سید عاصم منیر صاحب، یا اللہ ان کو اور ان کی فیملی کی حفاظت فرما، اور ان کو ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل ندیم صاحب کو صحت اور ان کی فیملی کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، اور ان کی فیملی کو اور ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور آئی ایس آئی میں جتنے بھی ہمارے بچے کام کر رہے ہیں یا اللہ ان سب کو دشمنوں سے محفوظ فرما، اپنی حفظ و امان میں فرما، اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ہماری پوری آئی ایس آئی کی جوانوں کو اور افسران کو اور سربراہ کو یا اللہ دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو کھول کے ان کے سامنے رکھ دے، اور یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ان کو مزید دنیا میں ترقی کرنے اور اپنے ملک کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی غیب سے مدد فرما، اور اسی طرح چاروں کور کمانڈر اور ان کی فیملیوں کی غیب سے مدد فرما، اور ان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، ہمارے ایف آئی اے کے جتنے بھی لوگ ہیں یا اللہ افسران ہیں اور یا جوان ہیں یا اللہ یہ ہمارے ہی بچے ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کی فیملیوں کو بھی اور ان کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے نیب کے سربراہ کو اور ان کی فیملی کو اور نیب میں کام کرنے والے جتنے بھی ہمارے بچے ہیں یا بزرگ ہیں یا بڑے ہیں یا اللہ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان سب کے فیملیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ اور حفاظت فرما، اور ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، آمین۔ اور یا اللہ خصوصاً یا بار تعالیٰ ہماری آرمی اور پولیس اور رینجرز کے جوانوں کے کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہمارے آج 4 جو شہید ہوئے ہیں بلوچستان کے بارڈر پہ، یا اللہ ان چاروں کو شہادت کا درجے پہ اول درجے پہ
शहादत उनकी कबूल फरमा, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा, और ऐसे छुपे हुए दुश्मनों को अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े नेस्त व नाबूद फरमा। और या अल्लाह जिस जो बंदा यहाँ पे उनका आगे अलाकार बना हुआ है, सहूलतकार बना हुआ है, या अल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इन दहशत गर्दों को और उनके सहूलतकारों को या अल्लाह तू तबाह व बर्बाद फरमा, उनकी नस्लों को भी तबाह व बर्बाद फरमा, और इस मुल्क को अपनी हिफ्ज़ अमान में रख, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा, इस मुल्क के जवानों की हिफाजत फरमा, और इस मुल्क की तमाम एजेंसियों के जवानों की हिफाजत फरमा, और इस मुल्क में जितने भी PDM के लोग इस मुल्क के वफादार हैं, सब इस मुल्क को बचाने में लगे हुए हैं। और या अल्लाह इनके अलावा जितने भी लोग इस मुल्क को बचाने में लगे हुए हैं, चाहे वो PTI में है या जिस पार्टी में भी हैं, या अल्लाह उन सबको या अल्लाह लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। जो मुल्क के वफादार हैं, या अल्लाह उनको या अल्लाह उनके ऊपर अपना करम फरमा, रहम फरमा, और उनकी गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह जो मुल्क के दुश्मन हैं उनको तू नेस्त व नाबूद फरमा, उनकी नस्लों को भी तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह जैसे इन लोगों ने मुल्क पाकिस्तान को तबाह किया, तो उनकी नस्लों को भी तबाह व बर्बाद फरमा। और या अल्लाह खुसूसन या बारी ताला जितने भी लोग बीमार हैं, घरों में, अस्पतालों में, या अल्लाह उन सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। और या अल्लाह जितने भी लोग या अल्लाह परेशान हाल हैं, सबकी परेशानियां दूर फरमा, सबकी मुश्किलें आसान फरमा। और जिनके ऊपर कर्ज है, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कर्ज की अदायगी में उनकी गैब से मदद फरमा, उनके लिए आसानी पैदा फरमा। और या अल्लाह खुसूसन जो कारोबारी तबका इस वक्त परेशानी में मुब्तला है, सफ़ेद पोश लोग जो मांग भी नहीं सकते हैं, उन सब के ऊपर अपना करम फरमा, रहम फरमा। या अल्लाह उनकी सफ़ेद पोशी का भरम कायम रख या अल्लाह। और जिनके घरों में या अल्लाह तंगदस्ती है, उनकी गैब से मदद फरमा, उनके घरों की तंगदस्ती दूर फरमा, उनके घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। और जो कर्ज में दबे हुए हैं उसमें अदायगी में गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा, जिनकी औलाद नहीं है उनको अच्छी नेक और फरमा बरदार औलाद अता फरमा, और जिनकी औलाद नाफरमान है उनकी औलाद को उनका फरमा बरदार बनाने में गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह जिनकी बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, उनकी शादियों को कोई ज़रिया नहीं बन रहा है, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े गैब से उन सब की मदद फरमा। ख़ास तौर पे जो गरीब बच्चियां हैं या अल्लाह, और अमीर बच्चियां, कोई भी बेटियां तो बेटियां ही होती हैं या अल्लाह, ये सब मेरी ही बेटियां या अल्लाह, इन सब की या अल्लाह तू गैब से मदद फरमा। और इनमें रिश्ते करवाने में, रिश्ते होने में, अच्छे नेक लोगों में रिश्ते होने में गैब से मदद फरमा और आसानी पैदा फरमा। और या अल्लाह हम सब की दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। और या अल्लाह हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, और हम सबको सही वक्त पर सही तरीके से नमाज़ पढ़ने, कुरान पढ़ने, रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। और हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, और हम सबको रोज़े क़यामत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। और या अल्लाह हम सब के ऊपर खुसूसी करम फरमा, खुसूसी रहम फरमा। और या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, और मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमा। और या अल्लाह इस मुल्क की गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह इस मुल्क के दुश्मनों को तबाह व बर्बाद फरमा, जो आलमी ताकतें मुल्क पाकिस्तान को तबाह करना चाहती हैं, या अल्लाह तू गैब से मदद करके सबसे बड़ी आलमी ताकत तू है, या अल्लाह तू उन सबको तबाह व बर्बाद फरमा जो हमारे मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। या अल्लाह उन आलमी ताकतों को भी तबाह व बर्बाद फरमा, या अल्लाह उनको नेस्त व नाबूद फरमा, या अल्लाह उनके मिज़ाइल उन पे ही वापस चलाने में गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह हम सब के ऊपर अपना करम फरमा, रहम फरमा। और या अल्लाह हमें IMF के चुंगल से निकलने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें IMF के चुंगल से निकलने में गैब से मदद फरमा, स्टेट बैंक हमें वापस लेने में गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह जो बच्चियां अपने शोहरों के हाथों तंग आके, मुझे बहुत सारी बेटियों ने रिक्वेस्ट की थी इस दुआ के लिए
کہ ان کے شوہر پوری رات نیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں، پورا دن سوئے رہتے ہیں، کام کاج نہیں کرتے ہیں، ان کے گھر میں اس وجہ سے بہت تنگ دستی ہے۔ یا اللہ ایسے بچوں کو ہدایت نصیب فرما، ان کو محنت کرنے اور حق لال کا رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ایسی بچیوں کو صبر عطا فرما اور ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ سب بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، سب بچیوں کے اوپر اپنا کرم فرما، رحم فرما، اور یا اللہ تو سب کا مشکل کشا ہے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے حضرت علی مشکل کشا کا، یا اللہ حضرت علی کے صدقے، پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے، یا اللہ 1,24,000 پیغمبروں کے صدقے، بی بی زینب کے چادر کے صدقے، آج دن تھا وفات کا دن تھا حضرت خدیجہ کا، ان کے صدقے، یا اللہ بی بی فاطمہ کی چادر کے صدقے، یا اللہ بی بی فاطمہ کے صدقے، بی بی زینب کی چادر کے صدقے، یا باری تعالیٰ میری سب دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، اور اس ملک کے اوپر اپنا کرم فرما، رحم فرما، ملک کو آئی ایم ایف کے چنگل سے نکال دے، اور ہم سب کے اوپر اپنا کرم فرما، رحم فرما، اور یا اللہ اس ملک کو قیامت تک اسی طرح قائم و دائم رکھ، اور دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور سی پیک میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں غیب سے مدد کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سی پیک کو کمپلیٹ ہونے میں غیب سے مدد فرما، اور اس میں جو رکاوٹیں ان کو دور فرما، اور سی پیک کے تحت جو پروجیکٹ لگنے والے ہیں یا اللہ اس میں غیب سے مدد فرما، اور پاکستان سے غربت دور ہونے کا ذریعہ بنے گا اس میں یا اللہ غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ سب جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، اور قادیانیوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں پورا پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔